بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بھی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے یا کسی فرد پر تنقید کرتے ہیں تو دراصل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا فرد بہتری کی طرف آئے، اچھا انسان بنے، فرما بردار ہو، پرہیزگار نمازی بنے، پڑھائی میں بہتر ہو، کوئی بری دوستی ہے تو چھوڑ دے، اس تمیزدار بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجوہات ہوتی ہیں نا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ طرز عمل کس حد تک مطلوبہ نتائج پیدا کرتا ہے۔ اپنے ذہن پہ زور ڈال کر یاد کیجئے، کبھی بچپن میں کسی کلاس کے دوران آپ کو ٹیچر نے کھڑا کیا اور آپ کو ڈانٹا، یا والدین نے کبھی آپ پر کوئی تنقید کی، کوئی جملے کہے مثلاً تم تو بس ہو ہی ایسے، تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، تو عین اس لمحے کیا کیفیت ہوئی تھی؟ اس کے برعکس کوئی ایسا لمحہ جب کسی نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور صحیح وقت پر کوئی جملہ بولا، شاباش تم کر سکتے ہو، اس جملے کے اثرات میں کیسا محسوس ہوا؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی کہانی سنی جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ مجھے بچپن میں بہت تنقید اور ڈانٹ ملی تو آج میں کچھ بن سکا ہوں؟ عموماً یہی سنا ہوگا کہ والدین یا ٹیچر کی ایک تھپکی نے مجھے حوصلہ دے ڈالا اور میں کچھ حاصل کرنے کے قابل ہو گیا۔ عموماً یہی کہانیاں سننے میں آتی ہیں۔ تنقید کے اثرات کا جائزہ لیں۔ غصہ، بے بسی، نفرت، مایوسی، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں واقعتاً ایسے ہی انسان ہوں، کچھ نہ کرنے کا جذبہ، بے ہمتی۔ اور اس کے برعکس حوصلہ افزائی کے اثرات: ہاں میں کر سکتا ہوں، ہمت، امید، عزت، محبت، آگے بڑھنے کا جذبہ، خوشی، فرما برداری، خیر خواہی کے جذبات، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اب ذرا نظر ڈالیے اس لسٹ پر کہ جو ہماری توقعات کی تھی کہ ہم جس نیت سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ گویا نیت اچھی مگر طریقہ درست نہیں۔ یہ نتائج جڑے ہیں صرف تعریف اور حوصلہ افزائی سے۔ مشہور جملہ ہے، تعریف میں جادو ہے۔ اگر آپ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یا دوسرے فرد میں بہتری پیدا ہو کسی بھی حوالے سے، تو روزانہ کم از کم 10 جملے حوصلہ افزائی کے بولنے شروع کر دیں، خود پہ لازم کر لیں۔ آپ کو اس کا رزلٹ محسوس ہوگا۔ ہاں اس میں وقت لگے گا۔ آپ کے جملے کسی کا زخم بن سکتے ہیں یا کسی کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تعریف، حوصلہ افزائی ایسا عمل ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتا۔ انتخاب آپ کا ہے۔